دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم الہمنی رشدی وعصمنی من شر نفسی اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیاتوں کا، کفر کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، اور لوگوں میں اگر کوئی انصاف کے ساتھ نیکی کا حکم دیتا ہے تو اس کو بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والوں کی سزا کیا ہے کہ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 43 پیغمبروں کو ایک دن میں قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے ہی منکرین کے ساتھ سولی پر چڑھانے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو یہ اتنے سرکش اور وہ قوم تھے، اور سب سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ انہی بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے انبیاؤں کو بھیجا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کو ماننے کی بجائے ان کی باتوں کو یعنی وہ قبول کرنے کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے جو بندے تھے، جو یہ اللہ کی آیتوں کو پہنچانے والے تھے، انبیاء، اور جو ان کے ساتھ ساتھ یعنی وہ کرتے تھے بنی اسرائیل اس ٹائم میں کون تھے؟ یہودی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے اور دیکھا کہ وہاں پر یہودی ہیں، تو اس آیت میں اہل کتاب یعنی یہودیوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ وہ طرح طرح کے گناہوں اور حرام کاموں میں مبتلا ہیں، اللہ کی آیتوں کو خواہ وہ پرانی ہو یا نئی ہو جھٹلا دیتے ہیں، نزاع کے موقع پر نہ اپنی کتاب پر عمل کرتے ہیں اور نہ نئی آنے والی کتاب یعنی جو قرآن ان کو دیا گیا ہے اس پر عمل کرتے ہیں، نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ ان کتابوں کو جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں آنے والے نبیوں پر اتری۔ ان میں غرور و تکبر اور انبیاء سے بغض و عداوت سے ہے، حق کا انکار کرتے ہیں اور اس کی پیروی سے ناک بھون چڑھاتے ہیں، پھر انہوں نے اسی پر قناعت نہیں کیا، یعنی خالی انکار ہی نہیں کیا بلکہ بعض انبیاء کا قتل بھی کیا۔ جب انبیاء نے انہیں تبلیغ کی تو انہوں نے ان کے خون میں ناحق ہاتھ رنگے۔ انبیاء کا جرم یہی تھا کہ وہ حق کی دعوت دیتے تھے، صحیح اور سچی بات بتاتے تھے، اور یعنی صاف کلام کرنے والے تھے۔ پھر جو انہیں حق و صداقت کی اور عدل و انصاف کی ترغیب دیتے تھے، یعنی انبیاءوں کی بات ماننے والے، ان کو جب وہ نصیحت کرتے تھے تو ان کو بھی یہ کرتے تھے کہ شہید کر ڈالتے تھے، اور یعنی غرور کی، ان کی تکبر کی انتہا تھی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ پہلے کے انبیاؤں پر ہی وہ کیا گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کا یہی معاملہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غرور حق کو نہ ماننا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی تکبر کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے؟ بطر الحق و غمت الناس۔ بطر الحق یعنی حق کا انکار کرنا، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یعنی جو اچھی بات تم کو بتائے، جو سکھائے، اس کو کیا ہے؟ بالکل اگنور کرنا اس کی بات کو، اور اس کی بات کو حقیر سمجھ کر اس کی بات کو نہ لینا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کس کو ہوگا؟ فرمایا، اسے جس نے کسی نبی یا سیدھی راہ بتانے والے کا قتل کر ڈالا، جو اسے بھلائی کی رغبت اور برائی سے نفرت دلایا کرتا تھا۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، ابو عبیدہ، یہودیوں نے ایک صبح کو 1 گھنٹے کے اندر 43 نبی شہید کر ڈالے، پھر انہی میں سے 170 اشخاص اٹھے اور قتل کرنے والوں کی مذمت کرنے لگے، یعنی جو ایمان لے آئے تھے انہی میں سے
یہودیوں میں سے 170 ان لوگوں نے بھی ان کی مذمت کی کہ تم نے یہ کیا کام کیا، یعنی کیوں جو حق لے کر آئے ہیں انبیاء ان کو قتل کیوں کیا، اور بھلائی کی رغبت اور برائی سے نفرت دلانے لگے، مگر ان بدبختوں نے اسی دن کی شام کو ان 170 کو بھی قتل کر دیا۔ اللہ نے انہی لوگوں کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے یعنی حد سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے، کہ اسی لیے فبشرہم، خوشخبری، تو خوشخبری ایسا نہیں کہ کوئی اچھے کام کے لیے دی جاتی ہے، قرآن میں خوشخبری کا لفظ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ برے کاموں والوں کے لیے بھی خوشخبری، یعنی ایک تنزیہ بات ان کو بتائی جا رہی ہے کہ اچھا خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اس دن کا عذاب کتنا دردناک ہوگا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور کیسا دردناک ہوگا وہ جہنم کے جب ذکر آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کیسے کیسے ان کو دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ وہ کریں گے، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ انبیاءوں کو قتل کرتے تھے۔ اسی لیے لفظ جزا جو ہے، جیسے یہ ہے خوشخبری، تو دونوں کے لیے آتے ہیں، خوشخبری نیک کام کرنے والوں کے لیے بھی، خوشخبری برے کام کرنے والے عذاب والوں کے لیے بھی۔ ایسے ہی جزا کا ورڈ آتا ہے قرآن میں کہ جزاہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، بدلہ ان کا ان کے لیے جو باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ عذاب کے لیے بھی جزا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ جزاہم یعنی بدلہ ان کا جہنم ہے، جزاہم جہنم ہم فیہا خالدون، یعنی بدلہ ان کا جہنم ہوگا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا جزا جو ہے لفظ دونوں کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، اچھے نیکی کے کام کے لیے بھی اور برے لوگوں کے لیے برے کام کے لیے بھی۔ اسی لیے ہم کو جب کسی کو کہنا ہے، شکریہ کے الفاظ ہم لوگ بولتے ہیں، تھینک یو بولتے ہیں، اس کی بجائے سنت کے الفاظ استعمال کیجئے، جزاکم اللہ خیرا، خیرا ضرور لگائیے، کیونکہ جزا دونوں معنی میں آتی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا، جزاک اللہ، تو جزاک اللہ یعنی بدلہ دے اللہ، بس اتنا ہوا، بدلہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب جب کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین بدلہ دے، اچھا بدلہ دے۔ کسی لیڈیز کو کہہ رہے ہیں، ایک کو جزاک اللہ خیرا اور دو کو جزاکم اللہ خیرا، سب کے لیے۔ تو یہ جو سیکھ رہے کا کما کم کی کما کننا، اس میں آتا ہے یہ۔ اور کیا ان کے لیے ہے؟ وبشرہم بعذاب علیم، اور کیا ان کے لیے ہے؟ دردناک عذاب کی خوشخبری بھی سنا دو۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال دنیا میں ضائع ہو گئے، سارے کے سارے اعمال، جو بھی ان لوگوں نے کوئی خیر کا کام کیا ہوگا انبیاؤں کو قتل کرنے کی وجہ سے، یا انبیاؤں کو جھٹلانے کی وجہ سے، یا ان کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے، ان کے سارے نیک اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ وما لهم من ناصرین، اور ان کا آخرت میں کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ ان کا دنیا میں بعض مرتبہ ان کے ہم خیال لوگ ان کی آپس میں مدد کرتے رہتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ہم خیال ہوتے ہیں، مگر آخرت میں کوئی بھی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، بلکہ دوست جو ہے اس دن کیا ہے؟ گہرا دشمن بن جائے گا، حمیم، یعنی گہرا جو دوست دنیا میں تھا وہ گہرا دشمن بن جائے گا۔ اسی وجہ سے جب انہوں نے حق سے منہ پھیرا، غرور میں پھول گئے اور لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے لگے، تو اللہ نے دنیا میں بھی ان پر ذلت ڈال دی اور آخرت کی رسوائی کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب تیار کر دیے ان کے لیے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، کیا آپ نے دیکھا طرف ان لوگوں کے، خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں یہود کی طرف، کیونکہ سورہ آل عمران مدنی سورت ہے، اور مدینے میں رہنے والوں کے علاوہ، یعنی مدینے کے جو لوکل پیپل تھے ان کے علاوہ وہاں پر اہل کتاب سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑتا تھا، یہودیوں سے بھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، مگر اہل کتاب میں سے بہت کم، حالانکہ ان کے پاس کتاب تھی، ان کے پاس علم بھی تھا، وہ جانتے بھی تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، اس کے باوجود ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی
ان کی طرف اشارہ ہے جو دیے گئے کتاب کا ایک حصہ، یعنی آسمانی کتاب میں سے ایک کتاب ان کو دی گئی تھی تورات، اور نصیباً کا معنی ہے کہ کچھ حصہ، یعنی سارا علم ان کے پاس نہیں تھا بلکہ ایک حصہ تھا، اور یہ علم دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جس کے پاس جو بھی علم ہے وہ دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر دین کا علم، یعنی دنیا کی بھی نالج ملی ہے وہ بھی اللہ کی دین ہے، اور دین کا خاص طور پر علم وہ کس کو دیتے ہیں؟ جس کے لیے وہ چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں ہم پڑھ چکے، یؤتی الحکمت من یشاء، کہ وہ حکمت دیتے ہیں جس کو وہ چاہتے ہیں، یعنی جس کو علم دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ جیسے سورہ کہف آیت نمبر 65 میں خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم دیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وہ ہے کہ اگر ہم کو علم سیکھنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جو آج بھی بھٹکے ہوئے ہیں علم کے بغیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر ہم کو موقع دیا ہے کہ ہم بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کریں تو اپنے لیے بہت بڑے آنر کی بات سمجھے، بہت بڑی عزت کی بات سمجھے کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے رسپیکٹ دی ہے، مجھے چنا ہے کہ میں علم حاصل کروں۔ کیونکہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا سارا دینے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں، قُل ربی زدنی علما، کہہ دیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کیجئے۔ تو ہم بھی جب پڑھنے لگے تو یہ دعا ضرور پڑھنا چاہیے کہ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کیجئے، یعنی جو میں سیکھتے جاؤں اس کو میں باقی بھی رکھوں اپنے ذہنوں میں، اپنے عمل میں، اور اپنی لائف سٹائل میں، یہ ساری چیزیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ جو حصہ دیے گئے تھے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی ان کے پاس کتاب ہے، علم ہے، مگر اب وہ قرآن مجید کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ ان کو کیوں کتاب کی دعوت دی جا رہی ہے جبکہ ان کے پاس علم بھی ہے اور کتاب بھی ہے؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو پھر بلایا جا رہا ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ اس کتاب کی طرف، جبکہ ان کے پاس دونوں چیزیں، علم بھی ہے اور کتاب بھی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب کا ایک حصہ ہے، پوری کی پوری کتاب نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کے پاس کتاب کا حصہ ہے اس میں انہوں نے تحریف کر دی، اس کو چینج کر دیا۔ پہلے پارے میں ہم لوگ پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ والذین یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں کلمے کو اس کے موضوع سے، اس کے ٹاپک سے ہٹا کر، تو ان لوگوں نے چینج کر دیا۔ تو قرآن مجید اس تبدیلی کی اصلاح کرنے کے لیے آئے کہ جو کچھ تم نے اس میں سے چینجنگ کی ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے تم کو کہ اس میں تم نے کیا کیا چیزوں کو مٹا دیا یا اس میں سے ہٹا دیا یا اس کو بدل کے اپنی مرضی کا کچھ لے آئے، تو یہ کھول کھول کر تمہاری تصدیق کرتا ہے۔ جو بھی ہدایت چاہتا ہے اس کو اس کتاب کی بات ماننا پڑے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے تو ہم کو کیا کرنا پڑے گا کہ اس کتاب کی بات کو ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی اس کے لیے۔ یہاں پر یہی بتایا گیا کہ جب اہل کتاب کو جو اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم تورات اور انجیل پر عامل ہیں، آیات تورات اور انجیل کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا بھی حکم ہے، آؤ انہی کتابوں سے فیصلہ کریں، تو کترا کر نکل جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے سرکش اور اللہ کے دشمن ہیں، یعنی حق کی بار مخالفت سرکشی کیوں کرتے ہیں یہ کہ بلائے جاتے ہیں لیحکم بینہم، کیوں بلائے جاتے ہیں؟ تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے، ان معاملات میں جو ان کے اندر اختلاف ہے، تو ان میں یہ کتاب فیصلہ کرے، جو کتاب کی وجہ سے ان کے اندر بگاڑ آ گیا تھا۔ اللہ کی تعلیمات کو اپنی کتاب میں سے نکال کر اپنی منمانی کی بجائے اپنی اصلاح کرنے کے ان لوگوں نے کیا کیا کہ قبول ہی نہیں کیا۔ ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر منہ موڑ گیا ایک گروہ ان میں سے، سب نے منہ نہیں موڑا، اور وہ گروہ تھا یہودی علماء کا، علم کے تکبر کی وجہ سے، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے، یعنی جو سیدھے سادے تھے جن کو
زیادہ علم نہیں تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنی کتاب پیش کی، اپنی بات پیش کی، تو ان لوگوں نے کیا کیا، خوشی سے اس کو قبول کر لیا، بغیر کسی اعراض کے، بغیر کسی یعنی اس کے لیے۔ لیکن جو علماء تھے بڑے بڑے، تکبر میں آگے کہ ہم کو کیا ضرورت ہے قرآن کا علم حاصل، ہمارے پاس آلریڈی کتاب موجود ہے، ہمارے پاس آلریڈی اتنا یہ علم موجود ہے، ہم کو نہیں ضرورت ہے کہ ہم کتاب سے اپنے کتاب کو چھوڑ کر کوئی فیصلہ لے کر جائیں اور قرآن سے کروائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اس بات کا فیصلہ کریں۔ تو یہ گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے یہاں اللہ تعالیٰ ان کا وہ کر رہے ہیں، یعنی حق کی مخالفت تو سرکشی پر ان کے عقیدے نے انہیں جرات دلائی کہ انہیں صرف 7 دن عذاب ہوگا۔ یعنی ان کا کہنا کیا تھا علماؤں کا کہ اول تو ہم عذاب دیے ہی نہیں جائیں گے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون۔ یعنی یہ علماء یہود کا اعراض کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر آگ ہم کو گنے چنے دن میں، اور وہ گنے چنے دن کون سے ہیں کہ ہم نے چونکہ 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہم لوگ پوری ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور 40 دن تک، جب 40 دن 40 رات کے لیے 40 لیلہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں اللہ سے کلام کیا، تورات ملی، اور وہ، اور جب واپس آئے تو وہ 40 دن ان لوگوں نے کیا کیے، بچڑے کی پوجے میں۔ تو ان کا کہنا تھا، ان کے علماؤں کا، یہودیوں کے، کہ چونکہ 40 دن ہم نے وہ گناہ کا کام کیا تھا، شرک کیا تھا، تو ہم صرف اس گناہ کے اس وجہ سے 40 دن آگ میں ڈالے جائیں گے اور پھر نکال لیے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں فرما رہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، مغرور بنا رکھا ہے ان کو ان کے دین نے، یعنی جو کچھ وہ گھڑتے ہیں، جو کچھ خود ساختہ رسمیں، بناوٹی خیالات، بدعات، اپنی مرضی کا دین، یہود کے بنیادی عقائد درست نہیں تھے۔ ہم بھی تھوڑا بہت یعنی اگر نیک کام کر لیں تو یہ دھوکے میں نہیں رہے کہ ہم تو جنت کے وارث بن گئے، یہ اللہ کی مشیت سے ہوگا۔ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی معاملہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے یہ کہا کہ ہر کوئی جنت میں اللہ کی مشیت سے داخل ہوگا، تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب میں سے رحم کا معاملہ کرے۔ تو ان لوگوں کا کیا ہے، ان کے گمان میں دنیا کی کل عمر کتنی ہے، 7,000 سال، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بیان ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا اس یہ افترا بازی یعنی جھوٹ نے انہیں ان کے باطل دین پر قائم رکھا اور دھوکے میں مبتلا رکھا، کہ ان کی خود ساختہ بات ہے اور اس میں بھی مختلف ہے۔ اللہ نے حکم کسی کتاب میں نہیں اتارا، پھر اللہ نے انہیں دھمکاتے اور جھڑکاتے ہوئے فرمایا آگے کی آیت میں کہ تمہارا کیا بنے گا اس دن، قیامت کے دن جب وہ ہوگا۔ یہاں پر رک کر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے دین نے تو بھی ہم کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، یعنی جو خود ساختہ دین بنا لیا گیا ہے اپنی مرضی کا، اور علماء سو جو ہے وہ اس پر بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ مثلا بڑی رات آئے تو اتنی لمبی نماز پڑھ لو، اور اس میں یہ پڑھ لو، تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اب آگے تم کو عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کرام نے تو ایسا نہیں کیا، دین تو جو بعد میں اس کو اپنی طرف سے اس میں جوائنٹ کیا گیا ہے، جو اپنی طرف سے اس میں ڈال دیا گیا ہے، جس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی نہیں ہے، نہ آپ کے قول سے ہے، نہ فعل سے ہے، نہ آپ کے تقریر سے ہے، اس کو دین بنا کر دین میں جوڑ دینا، یہ سراسر ان کی ہی طرح کا وہ ہے کہ وغرہم فی دینہم، دھوکے میں پڑے ہوئے یہ لوگ کہ یہ اعمال ہم کو جنت میں پہنچا دیں گے، یہ اعمال ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا حساب دینے میں آسانی کریں گے، اور یہ فلاں ہم کو یہ کر دیں گے، اور اتنی تسبیحات پڑھ لو، اتنی نمازیں پڑھ لو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عبادت ہے، کوئی منع نہیں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ کیا ہے کہ بالکل اسی پر ڈیپینڈ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اچھا یہ عمل کر لیے نا، یہ کافی ہے، اب ہم کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب ہم کو قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم کو کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے کہ بدر میں جو لوگ یعنی شامل ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کہا کہ تم جو بھی کرو تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام اتنا ڈرا کرتے تھے
کہ کوئی بھی ایک ذرہ برابر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی آپ کی زندگی میں اور نہ ہی آپ کی زندگی کے بعد۔ اور ہم لوگوں کو کیسے دھوکے میں، اور یہ دھوکے میں ڈالا دھوکے بازوں نے، یعنی ایک تو شیطان ہے جو بدعت کی طرف ان کو خوبصورت بنا کے ان کے اعمال دکھاتا ہے، اور دوسرے جو علماء ہیں بھٹکے ہوئے گمراہ بے علم، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، محض اپنی گدی اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے جو جانشین ہے جس بھی عہدے پر، اس کو بچانے کے لیے کیا ہے، جو بھولی بھالی جو یہ ہے امت ہے اس کو گمراہ کر رہے ہیں۔ یہ کر لو تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، فلاں دروازے کے نیچے سے گزر جانا تو جنت کا جنتی دروازہ ہے اور تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور یہ اور وہ۔ تو یہ ساری چیز بھی دھوکے کا سامان ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کرو، اس میں جو کرنے کے کام کہے جا رہے ہیں بس وہ کر لو، جس کام سے روکا جا رہا ہے بس اس سے رک جاؤ، یہی کامیابی ہے۔ جیسے آگے ہم لوگ آل عمران میں ہی ابھی پڑھیں گے کہ وہ کیا ہے اس میں کہ جو جنت میں وہ ادخل الجنت، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اور فمن زحزح عن النار وادخل الجنت، اور جو بچا لیا گیا آگ سے اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی کامیاب ہے۔ تو کامیاب ہونے کی کنجی کیا دی کہ جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کتاب کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کو فالو کرو، بجائے یہ کہ اتنے بھولے بھالے تم دنیاوی معاملات میں نہیں ہوتے کہ کوئی تم کو بھٹکا دے کہ اچھا یہ 10 روپیہ دو، میں تم کو 100 روپیہ بنا کے دوں گا، تو ہم بولیں گے بیوقوف بنا رہے، کھڑے کھڑے کیسے 10 کا 100 ہو سکتا ہے۔ تو دنیا میں ہم دھوکے میں نہیں پڑتے، لیکن دین کے معاملے میں اتنے بھولے بھالے کیوں کہ جو اپنی مرضی سے دین بتاتا چلا جا رہا ہے، خوشی سے ہم اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، خوشی سے قبول کر رہے ہیں، اور اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے ہم کو، اور نہ ہم کو شوق ہے، نہ تجسس ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے کیا وہ واقعی صحیح بتا رہا ہے۔ آپ کے لیے بھی ایک کرائٹیریا، ایک وہ ہے آپ کے لیے جس کو کسوٹی بولا جاتا ہے، یہ قرآن ہے۔ ابھی ہم جو باتیں کر رہے ہیں قرآن میں، اس کو دیکھو ہے یا نہیں، اگر نہیں ہے تو بولنے والا صرف فالتو باتیں کر رہا ہے، یعنی اپنی من گڑت باتیں کر رہا ہے، اور اگر ہے قرآن میں تو وہ حق ہے اور اس کو ماننا چاہیے بھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو دھوکے میں پڑے ہوئے اپنے دین کے بارے میں، ذرا سوچو کل قیامت کے دن تمہارا کیا حال ہونے والا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک ایسے دن میں جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن کے آنے میں شک نہیں ہے کہ یقیناً وہ آ کر رہے گی۔ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ ہاں یہ ہے کہ ہم کو نہیں پتا کہ وہ کب آئے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا۔ سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں کہ ہوا عالم الغیب والشہادہ، یعنی وہ 5 چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں معلوم، اس میں سے ایک یہ ہے کہ متی الساعہ، یعنی قیامت کب آئے گی۔ ہاں لیکن کیسی ہوگی، اس دن کیا ہوگا، اور اس کی نشانیاں کیا کیا ہیں، وہ چیزیں ہم کو بتا دی گئی، لیکن ٹائم نہیں بتایا گیا۔ دن بتا دیا گیا کہ جمعہ کا دن ہوگا، لیکن نہیں بتایا گیا تو کیا بنے گا اس دن، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ہمارے ایمان ہے نا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، والیوم الآخر کیا ہے؟ قیامت کے بارے میں۔ وقدر خیرہ وشرہ، جو تقدیر ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، چاہے اچھی ہے چاہے بری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا بنے گا قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے؟ جیسے سورہ واقعہ میں اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، یعنی جب واقع ہو جائے گی، واقع ہو جانے والی یعنی قیامت، کہ جس کا وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا مقرر ہے کہ جس کو تم جھٹلا نہیں سکتے، کہ قیامت کے دن ان کا کیا حشر بنے گا۔ انہوں نے اللہ پر بھی جھوٹ بولا، اس کے رسولوں کو بھی نہیں مانا، انبیاء اور علماء کو جو انہیں اچھی باتیں بتاتے تھے اور بری باتوں سے روکا کرتے تھے، ان کو قتل کر ڈالا۔ اللہ ان سے ہر بات کا حساب لیں گے اور ایک ایک بات کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اللہ انہیں ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھا دیں گے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ کیا حال ہوگا جب ہم انہیں قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے،
اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. فَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے کہ کسی نے برا کیا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور بیچارہ جو نیکوکار تھا، اس کو غریب مسکین تھا اور وہ تھا تو اس کو پکڑ کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے. نہیں، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور وہ کسی کمی نہ کیے جائیں گے، یعنی کسی کے حق میں کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ کسی کی نیکی میں سے کچھ کم کیا جائے گا اور نہ کسی کی برائی میں کوئی زیادتی کی جائے گی. جیسے سورہ کہف میں پڑھتے ہیں نا، وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے کہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والے نہیں. تو اس چیز سے بے فکر رہیں کہ ہمارا کوئی بھی عمل چاہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا وہ ضائع کیا جائے گا. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہر ایک چیز کا پورا پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے، ذرا برابر بھی کمی نہیں کریں گے. آگے کی آیت ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ جو مالک ہے ملک کا، یعنی ساری بادشاہت کا آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. ملک بادشاہت جس کو آپ چاہتے دیتے ہیں. اس آیت کا پس منظر کیا ہے کہ علماء یہود اپنی سرداری اور اقتدار جانے کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کرتے تھے کہ ابھی تک ہم بڑے تھے مدینے میں، ہمارا بول بالا تھا، ساری رعایا ہمارے انڈر تھی، ہم کو بڑا مانتے تھے، ہماری بات مانتے تھے. اب ہم اسلام اگر قبول کر لیتے ہیں تو ہمیں لیڈر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا. ابھی جو یہود ہم کو لیڈر مانتے ہیں وہ سب ہم سے چھین جائے گا. تو یہاں ان سے کہا جا رہا ہے کہ اپنی سرداری جانے کا ڈر کیوں ہے؟ یہ بڑا بنانا، سرداری دینا تو اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ چاہے تو قارون اور نمرود کو بھی بادشاہ بنا سکتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے کفر کیا. فرعون کو بھی بادشاہ بنایا جو سرکشی کر رہا تھا. اور دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والے بادشاہ بھی بنائے. داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ذوالقرنین ہے. تو یہ سارے دونوں طرح کے بادشاہ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ دینا کس کی مرضی کے مطابق ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یعنی کوئی اپنی مرضی سے کوئی بادشاہ نہیں بن جاتا، یا اپنی مرضی سے کوئی امیر یا فقیر نہیں بن جاتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی یہ دین ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی رب کی عظمت کے لیے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے، تمام کام اسی کے حوالے کرنے کے لیے اور اسی پر بھروسہ رکھنے کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ بادشاہت آپ ہی کی ہے، آپ ہی کا ملک ہے، بادشاہت کا دینا لینا آپ ہی کے اختیار میں ہے، اور آپ نے جو چاہا ہو گیا اور جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. اس آیت میں آپ کو اور آپ کی امت کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، کہ اللہ نے یہودیوں سے نبوت منتقل فرما کر اسے عربی، مکی، قریشی اور امی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام جنوں اور انسانوں کے نبی ہیں اور سابق انبیاء کے تمام مخاصم کا مجموعہ ہیں. اور آپ کی چند ایسی خصوصیات بھی ہیں جو کسی نبی یا رسول میں نہیں پائی گئی. یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں سے بنایا. مثلا اللہ تعالیٰ نے نبی کو کیا دیا جو پہلے کے انبیاء کو نہیں دیا گیا ہے؟ کہ اللہ کی شریعت کا علم، ماضی و مستقبل کی بعض باتوں کی اطلاع. یعنی پاسٹ میں جو ہو چکا، پہلے کی قوموں کا ذکر قرآن میں ہے، فیوچر میں جو آنے والا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا گیا، بتا دیا گیا. اسی لیے ہم لوگوں کو بتایا قیامت کے دن یہ ہوگا اور اس طرح حساب ہوگا اور اس طرح اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ ساری چیزیں. اور بعض باتوں کی اطلاع، حقائق، آخرت کا علم، تمام دنیا میں آپ کی امت کا پھیل جانا، دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کا پہنچ جانا اور اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دینا وغیرہ. آپ پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں جب تک دنیا باقی رہے اور دن رات آتے جاتے رہیں. پھر فرمایا آپ ہی ملک کے مالک ہیں، یعنی کائنات میں آپ ہی کا تصرف اختیار ہے اور آپ ہی جو چاہے کریں. اللہ نے ان کی مذمت فرمائی جو اس کے حکم پر اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 31 32 میں فرمایا وقالوا لولا نزل، یعنی وہ کیا اعتراض کرتے تھے؟ مشرک بولتے تھے کہ یہ قرآن ان دو شہروں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟
اللہ نے جواب میں فرمایا کیا یہ رب کی رحمت کو بانٹنا چاہتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ ایڈوائس دیں گے کہ کس کو اپنی رحمت دینا ہے، کس کو نبی بنا کر بھیجنا ہے؟ یعنی ہم اپنے ارادے سے جو چاہے کرتے ہیں اور اپنی مخلوق میں تصرف فرماتے ہیں اور ان میں روزیاں بانٹتے ہیں، جسے چاہے کم دیتے ہیں اور جسے چاہے مالا مال کر دیتے ہیں۔ تو پھر ہم پر یہ اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہمارے ارادے میں نہ کوئی آڑے آنے والا ہے اور نہ کوئی ہمیں باز رکھنے والا ہے۔ نبوت بھی دینا ہماری حکمت پر موقوف ہے، جیسے سورہ انعام آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ عالم حیث، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کس جگہ اپنی رسالت اتارے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 21 میں انظر کیفا فضلنا، دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی، برتری دی۔ کسی رومی شہر کے ایک محل میں خمیری خط میں یہ تحریر دیکھی گئی، اس تحریر کا آغاز اللہ کے نام سے ہے، دن رات کا آنا جانا اور تاروں کا نکلنا ڈوبنا بادشاہوں کی حکومت کے زوال کا پیغام، اور عرش والے شہنشاہ ہمیشہ ہے جسے کبھی بھی زوال نہیں اور نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں عزت ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہی ذلت ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، آپ چھین لیتے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں، کیونکہ بادشاہت کا اصل مالک تو اللہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ یا تو ان کی حکومت میں زوال آ گیا یا وہ خود سب چھوڑ چھاڑ کر دنیا سے چلے گئے، کوئی قبر میں اپنی سلطنت نہیں لے کر جا سکا۔ مثال ہم لوگ بچپن سے سکندر کے بارے میں کہ جب وہ واللہ علم صحیح ہے غلط ہے اللہ بہتر جانتے، ہسٹری جو لکھتے ہیں ان لوگوں نے لکھا کہ جب آدھی دنیا وہ فتح کر چکا تھا، لیکن موت کے وقت اس نے وصیت کی کہ میرا دونوں ہاتھ جو ہے وہ کفن سے باہر رکھنا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ تاکہ لوگ دیکھیں کہ دیکھو آدھی دنیا کا بادشاہ آج جا رہا ہے خالی ہاتھ، کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ یہ چیز ایسی ہی ہے کہ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ بیچ میں یہ جو جمع کرنے کا سلسلہ ہے نا، اسی میں ہم دل لگا کر بیٹھ گئے اور اسی میں اتنے مصروف کر لیے کہ ہمارے پاس نہ اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم ہے، نہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے ٹائم ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کے لیے ہمارے پاس وقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کے مالک کون ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بنی اسرائیل سے یہ نبوت کا اقتدار تو ویسے بھی لے لیا گیا تھا، یعنی ان کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جو سمجھ رہے ہو کہ تم سے لیا گیا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ تمہاری جب حد درمی دیکھی گئی بنی اسرائیل کی حد سے زیادہ، سورہ بقرہ میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے تھے کہ کیسی کیسی سرکشی کیا کرتے تھے، اور ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ انبیاؤں کو جو حق لے کر آتے تھے ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا؟ نبوت کا حق ان سے چھین کر بنی اسماعیل میں دے دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور آپ عزت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اور آپ ذلیل کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ عزت کا معنی کیا ہے؟ کہ قوت، غلبہ، اقتدار، دوسروں کے مقابلے میں برتری، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح ذلت دینا بھی اللہ کی تقسیم، اللہ کی مرضی ہے۔ بیدک الخیر، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ یہ جو قرآن جیسی نعمت ملی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے، رسول جو بھیجے گئے ہم پر وہ بھی اللہ کی رحمت سے۔ سورہ نحل میں وما بکم بنعمت فمن اللہ، یعنی جو بھی نعمتیں تم کو ملی ہے وہ کہاں سے ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ لیکن عموماً ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اور جو کچھ نعمت اللہ کے پاس سے ملی ہے اس کو اپنی ملکیت سمجھنے لگتے ہیں کہ یعنی جو کچھ ہم کو ملا یہ ہم کو تو ہم بلونگ کرتے تھے، یہ ہماری ملکیت ہے اور ہم کو ملنا ہی تھا، اور یہ ساری چیزیں۔ تو یہ چیز سوچنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خیر بیدک الخیر، اگر خیر اللہ کے پاس سے تو کیا شر بھی اللہ کے پاس سے ہے؟ یہ بھی ہم لوگوں کو کبھی سوال ہوتا ہے نا۔ تو شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جا سکتی کہ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کے ہاتھ میں شر بھی ہے۔ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہے ان چیزوں میں خیر بھی رکھی ہے اور شر بھی رکھی ہے، لیکن اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو اور مخلوقات کو اور ان کے اندر شر رکھا اور اس کے اندر بھی ایک خیر ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ ہر سانپ ڈستا ہے، اب اس میں کیا خیر ہے؟
تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے ایسا کرتا ہے، کیونکہ اگر دنیا میں بہت سی چیزیں خوف دلانے والی نہیں ہوتی تو کیا ہوتا، ہر کوئی سرکش ہو جاتا. جیسے کسی قانون، کسی کا کوئی وجود ہی باقی نہیں رہتے. قانون سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ اگر ذرا سا بھی کچھ غلط کیے تو پکڑے جائیں گے. تو قانون جو ہے وہ تو ایک خیر ہے نا، لیکن اگر اس کو کوئی غلط استعمال کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ شر کو اپنے لیے وہ کر رہا ہے. یہ جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں تو ہمارے امتحان کے لیے آئی ہے، اور یہ اللہ کی حکمت کے تحت ہے. اگر اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو عزت کس سے مانگنی چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. خیر بھی اللہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے ذریعے اس سے عزت ملتی ہے. اور اللہ کے ہاں ایمان والا سب سے زیادہ عزت والا ہے. جیسے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اسراء کے دن اپنے قدموں سے پہلے ان کی قدموں کی آواز سنی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت دی. کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو کیا کہا کرتے تھے کہ سیدنا بلال، حالانکہ وہ غلام تھے، حبشی تھے، لیکن ان کو عزت کیسے دیتے کہ سیدنا. اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال، کہ جب روم کو فتح کر لیا اور جا رہے ہیں وہاں کے جو حکمران تھے ان سے وہاں کی وہ کنجی لینے کے لیے، یعنی وہاں کی جتنی بھی اتھارٹی تھی وہ لینے کے لیے، تو ساتھ میں جو ساتھی تھے وہ انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے آپ کے استقبال کے لیے، اور آپ نے کیا یہ حلیہ بنا کے رکھا ہے کہ پٹے پورے پرانے اور پیبند لگے ہوئے کپڑے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، ہمارے کسی کمال نے ہم کو عزت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، وہ یہ اللہ کی طرف سے عزت ہے. تو یہ کپڑا اور یہ چیز ہم کو عزت نہیں دے گی، بلکہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. یعنی عزت اور ذلت کس کے اختیار میں؟ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. لیکن اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی کچھ ایسے کام جس سے عزت ملے گی، کچھ ایسے کام انسان کرتا ہے جو خود اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. پوچھا گیا کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا وہ ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا اور نہ کر سکنے کی وجہ سے یعنی بڑی بڑی ڈینگے مارنا، میں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، وہ بھی کر سکتا ہوں، جب کرنے کا ٹائم آتا ہے تو دم دبا کے بھاگ جاتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، میرے بس کی بات نہیں. تو یہ کیا کیا؟ اپنے آپ کی انسلٹ کی، خود اس نے نا اپنے آپ کو ذلیل کیا. اور اس ذلت کی وجہ سے اتنے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ لوگ کہ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں. اور یہ جو خوبصورت آیت ہے اس کو یاد بھی کرنا چاہیے، اور اسپیشلی جن کے اوپر قرض کا بوجھ ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں کہ جس کے ساتھ تم دعا کرو اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے ہو تو اسے اللہ تعالیٰ تم سے ادا کرا دیں گے. اے معاذ یہ پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ پوری آیت. اس کے بعد کیا ہے؟ رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما تؤتیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا الرحمت من سواک. یعنی معنی کیا ہے؟ اے اللہ بادشاہت کے مالک، آپ جسے چاہتے ہیں بادشاہت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں، اور جس کو آپ چاہتے عزت دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہتے ذلیل کرتے ہیں. آپ ہی کے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور آپ ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں. دنیا و آخرت کا رحمان اور ان دونوں کا رحیم، آپ جسے چاہتے ہیں دنیا و آخرت دیتے ہیں اور اس کو جن سے چاہتے ہیں روک دیتے ہیں. مجھ پر ایسی رحمت، اپنی رحمت فرمائیے جو مجھے آپ کے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے. تو معاذ رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب میں کثرت سے یہ پڑھا کرتا تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے میری مدد کی کہ اللہ تعالیٰ نے میری یعنی قرض ادا کرنے کا وہ کر دیا. تو ہم لوگ فکر میں، بعض لوگ قرض ادا نہیں کر پانے کی وجہ سے اتنے ڈپریشن میں کہ خودکشی تک کی نوبت آ جاتی ہے. تو جن کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچے گا نا، لیکن جو اللہ تعالیٰ کو تمام نفع و نقصان کا مالک سمجھے گا اور اللہ سے ہی امید لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور راستہ کھولیں گے. بہت ساری دعائیں ہیں، جیسے کہ
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ غلام ان کے پاس آیا اور اس نے کہا میں مکاتبت سے عاجز آ گیا ہوں، پس میری مدد فرمائی. یعنی مجھے آزاد ہونا ہے، اور آزاد ہونے کے لیے غلام کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ مال دینا پڑتا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر صبر سیر نامی پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اس کو ادا کر دیں گے. یوں کہا کرو اللہ مکفنی بحلالی کا حرامی کا واغنینی بفضلی کا منصبا. اے اللہ مجھے اپنے حرام کردہ مال سے اپنے حلال کے ساتھ کفایت فرما اور مجھے اپنے فضل کے ساتھ اپنے علاوہ سب سے بے نیاز کر دے. یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم لوگوں کو سکھائی گئی ہے، جیسے کہ رات کے سونے سے پہلے بھی کہ اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراۃ والانجیل والقرآن فالق الحب اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتی انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقضی عن الدین واغننی من الفقر. یعنی یہ دعا پڑھ کے کیا ہے کہ میرا قرض ادا کر دیجیے اور مجھے فقر سے بے نیاز، یعنی جو میرے اوپر فقر و فاقے کی نوبت آ گئی ہے قرض کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور کر دیجیے اور میرے قرض کی ادائیگی کا انتظام کرا دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا جو قرض لے کر اس کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ضرور اس کا انتظام کرا دیتے ہیں. یہ ساری ہمارے فائدے کی چیزیں جس کو ہم سیکھنا چاہیے، بجائے یہ کہ ہم ڈپریشن میں رہتے ہیں اور اس سے امید رکھتے ہیں کہ میری کوئی مدد کر دے گا اور میرا یہ کر دے گا. وہ مدد بھی جب کرے گا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل میں ڈالیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارا کام کروانا چاہیں گے. تو مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. یہ قرض جو ہے وہ بھی ایک ذلت کی ایک شکل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، اور اللہ تعالیٰ کیسے تم کو اس سے نکلنے کا راستہ بتاتے ہیں. پھر آگے کی آیت ہے تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. آپ داخل کرتے ہیں رات کو دن میں، آپ داخل کرتے ہیں دن کو رات میں. یعنی کیا مطلب ہے اس کا داخل کرتے ہیں دن کو رات میں اور دن کو رات میں؟ کبھی رات لمبی ہوتی ہے موسم کے حساب سے تو اس کا حصہ لے کر دن داخل کر دیا جاتا ہے. جیسے سردی کی راتیں، کہ سردی کے دن نے کیا کیا، رات نے جو ہے سردی کی اس نے دن کا حصہ لے لیا، داخل کر دیا نا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دن کے حصے کو. پھر گرمی کے دن لمبے ہوتے ہیں، اس میں رات داخل ہو جاتی ہے، یعنی چھوٹی کر دی جاتی ہے دن کے حصے میں. یعنی رات لمبی سردی کے دنوں میں اور دن چھوٹا، اور گرمی کے دنوں میں دن لمبا رات چھوٹی. تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا داخل کرنا ہے. عزت اور ذلت کی مثال جیسے ہم لوگوں نے پڑھی کہ مومنوں کے ایمان لانے کی وجہ سے اتنا ذلیل کیے گئے. یعنی شعب ابی طالب میں 3 سال بھوکے پیاسے فاقے سے گزرے. صحابہ کرام کی جو وہ عزت اور ذلت کی مثال یہاں پر دی گئی ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دیا. کہ ایک وقت تھا ان کا کہ یہ ایمان لانے کی وجہ سے سزا کیا دی تھی کافر و مشرکوں نے، کہ ایک شعبہ ابی طالب جگہ تھی وہاں پر 3 سال تک ان کو بھوکے پیاسے رکھا گیا تھا. یہاں تک کہ گزارے کے لیے وہ لوگ جانوروں کے چمڑے اور چھالیں اور درختوں کے پتے کھا کر وہ کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب عزت دی، اقتدار دیا، تو وہی ظالم جن لوگوں نے ان لوگوں پر ظلم کیا تھا جنگ بدر میں مارے گئے اور ذلیل ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے شکست دی. تو یہ ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یعنی عزت اور ذلت کے مالک ہے. تو عزت کوئی بھی نہیں فلاں یہ ارے وہ ایسا ہو جائے گا تو میری عزت چلی جائے گی، وہ ایسا ہے تو میرا یہ کام ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا، نہیں، کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ساری کی ساری چیز کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. اور آپ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے، کیونکہ حیات جو ہے، زندگی جو ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک حصی ہوتی ہے، حصی یعنی جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جسم کے اندر روح کا ہونا. جب تک روح ہے تو ہمارا جسم کیا ہے؟ زندہ ہے. اگر یہ روح ہمارے جسم سے نکل گئی تو ہم مردہ ہیں. اور مانوی کیا ہے کہ روح تو ہے جسم میں
مگر زندہ ہونا نہ ہونا برابر ہے. یعنی روح ہے جس میں، لیکن ایمان سے اگر وہ خالی ہے اور کفر کی حالت میں، تو گویا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے. پھر میت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، حسی اور مانوی. حسی میت کیسی ہوتی ہے کہ دنیا سے چلے گئے مگر اپنے اچھے یا برے کارناموں کی وجہ سے لوگوں میں یاد کیے جاتے ہیں، گویا وہ مر کر بھی زندہ ہے. تو میت دو طرح کی حصی کیسے ہوئی، یعنی وہ تو چلے گئے دنیا سے لیکن کچھ اچھی چیزیں چھوڑ کر گئے جس کے ذریعے سے لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، یا کوئی برائی چھوڑ کر گئے جو برائیوں کو دیکھ کر کے وہ فلاں تھا، وہ یہ اور یہ کام کیا کرتا تھا، تو برے ناموں سے. تو یہ کیا ہے، ان لوگوں نے اپنی پہچان اچھی یا بری اپنے کارناموں سے چھوڑ کر گئے. تو ایک طرح سے وہ چلے گئے لیکن وہ زندہ ہے اپنے ناموں اور اپنے کارناموں کی وجہ سے. مانوی کیا ہے کہ مر کر چلے تو گئے اور اس طرح چلے گئے کہ کچھ ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا کہ ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. کتنے ایسے ہیں کہ بے نام، نہ ان کی اولاد ہے، نہ ان کے کوئی ایسے کام ہے، نہ اعمال ہے، نہ کچھ ہے، کہ ٹھیک ہے یادیں ہیں، کوئی قریبی ہوگا، ہاں فلاں مر گیا، اب سالوں کے بعد ان کو نہیں یاد کیا جاتا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی کچھ چھوڑی ہی نہیں انہوں نے کہ جس کے ذریعے سے. دوسری مثال مردے سے زندہ کی، یعنی بیج جو ہوتا ہے جو زمین میں دبایا جاتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، مردہ شکل میں ہوتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے. اس سے اللہ تعالیٰ زندہ پودا نکال کے درخت بنا کر کھڑا کرتے ہیں. تو مردے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، زندہ درخت نکالا. اسی طرح انڈا اگر سالوں سال بھی ایسے ہی پڑا رہے تو وہ ایک مردے کی حالت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں روح پھونکتے ہیں اور جس کے ذریعے سے چوزا نکلتا ہے، تو یہ کیا ہے، مردے سے زندہ نکلا. پھر اسی طرح مانوی حیثیت سے، یعنی مومن جو ہے وہ زندہ ہے، ایمان والا ہے، اور کافر جو ہے بغیر ایمان کے گویا مردہ ہے. اسی طرح علم زندگی ہے، جہالت موت ہے، جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اومن کان میتن فاحییناہ، کیا بھلا وہ جو مردہ تھا بغیر علم کے، اللہ نے اس کو زندگی دی. یعنی ایمان زندگی دیتا ہے، اور مردہ دل پر جب علم کی بارش ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی مردہ ہوتا ہے کفر کی حالت میں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت سے نوازتے ہیں تو گویا اس کے اندر زندگی آ گئی. وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور آپ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بے حساب. تو گویا عزت، زندگی اور موت کے علاوہ رزق کا مالک بھی کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات. بغیر حساب کے کیا معنی ہے، بغیر حساب کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے، فری میں دے رہے ہیں. یہ ہمارے جسم کیا ہے، ہم نے اس کی کوئی پیمنٹ کی ہے، یا آنکھیں، ہاتھ، پیر اور جو بھی چیز اللہ تعالیٰ نے، یہ بولنے کی صلاحیت، یہ زبان، یہ نعمت جو دی ہے، کیا اس کی کوئی پیمنٹ کی ہے؟ تو بغیر حساب کے دیا ہے نا، یعنی بغیر پیمنٹ کے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ مثلا یہ کہ دنیا میں کوئی کام، آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہو، اب کوئی چیز آپ جیسے 1 درجن انڈا لے رہے ہو، تو 1 درجن کے انڈے کا آپ نے کیا کیا، پیڈ کیا، اس کا حساب ہو گیا نا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں ہم کو، وہ کیا ہے، بغیر حساب، یعنی بے حساب دیے، ان لمیٹیڈ، جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو بدلے میں کیا کرنا چاہیے، اللہ کا اتنا ہی شکر ادا کرنا چاہیے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. یعنی تمام کام جو لوٹانا ہے کس کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ آپ ہی کا بے انتہا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ ہی کی مہربانی سے یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہے. تو لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے جائیں گے اتنا اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور زیادہ نعمتوں کو بڑھاتے جائیں گے. زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کی مثال ابھی کل نیوز میں دیکھ رہی تھی میں، کہ غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو کچھ سب کو پتا ہے، اللہ سے خاص کچھ نہیں کر سکتے، تو دعا کیجئے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بس اب ان کی آزمائش سے ان کو باہر نکالیے، اللہ تعالیٰ ان کے ملک کا اقتدار ان کے ہاتھ میں دیجئے، اور ان کے بچے کچے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان میں خیر و برکت دیجئے. کہ کل کے نیوز میں جو بتایا گیا کہ ماں مر چکی تھی اور 9 منتھ کی پریگننٹ تھی، اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے آپریشن کر کے اس میں سے زندہ بچے کو نکالا، اور ماں مر چکی تھی. تو یہ آج کی دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم لوگوں کو دکھا رہے
کہ کس طرح سے اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ابھی مردہ ماں کے جسم میں کون اس کو زندگی دے رہا تھا اور کون اس کو پال رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے قرآن اسی لیے نا کہ جتنا جتنا اس پر غور و فکر کرتے جائیں گے اتنی ہماری آنکھیں کھلتی جائیں گی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت باتیں ہماری ہدایت کے لیے اس میں رکھی ہے، اور ہم اس سے اتنے اندھے بہرے بنے ہوئے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا بتا رہے ہیں. اسی لیے قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، اور وہ بھی سمجھ کر پڑھنا، اور پھر اس کو عمل میں ڈھالنا. یہ ساری چیزیں آگے کی آیت ہے، آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والى الله المصير. نہ بنائے مومن کافروں کو اولیاء دوست، کہ اپنی قوم میں رہ کر نہ عزت مل رہی ہے نہ روزی روٹی، تو یہ سب پانے کے لیے کافروں سے دوستی کر لو یا ان کے ملک میں جا کر سیٹل ہو جاؤ، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہجرت جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، وہ دین کے لیے ہجرت جو ہے وہ جائز ہے. دنیا کے لیے ہجرت کرنا کیا ہے؟ اگر آپ کی نیت ہے کہ وہاں رہ کے آپ دین بھی سیکھو گے یا دین پر عمل کر سکو گے یا اپنے ایمان کو بچا سکو گے اور ساتھ ہی دنیا کماؤ گے، تو یہ کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر خالی یہ کہ ہم وہاں جا کے اسٹڈی کریں گے، پڑھائی کریں گے، وہاں جاب کریں گے اور وہاں یہ کریں گے اور دنیا 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 اور دین کا کوئی نام نہیں، تو پھر ایسی ہجرت کوئی کام کی نہیں. تو کافروں کے یعنی سوچ کر کے اپنے کنٹری میں تو ہم ترقی نہیں کر پا رہے، لاؤ کافروں کے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پر کمائیں گے اور وہاں کی نیشنلٹی ملے گی وہاں کی. تو یہاں پر یہ اس چیز کے من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر. یہاں پر یہ آیت کیوں آئی ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حاتب بن ابی البستہ. یہ مدینہ آ گئے تھے ہجرت کر کے، اور ان کے بیوی بچے ابھی کافروں کے بیچ میں رہ رہے تھے، یعنی بیوی بچے وہیں پر تھے مکے میں کافروں کے بیچ میں، اور یہ یہاں پر مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے تاکہ ان سے اپنا بدلہ لیں، جو لوگوں نے یعنی ہم کو اپنے ملک سے نکالا اور یہ کیا اور یہ ساری چیزیں پلان بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ جو صحابی ہے حاتب بن ابی المستح، انہوں نے کیا کیا کہ ایک خط لکھ کر کہا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بات راز میں ہونا چاہیے، کافروں مشرکوں تک یہ بات نہیں پہنچنا چاہیے کہ ہم نے ارادہ کیا ان پر حملہ کرنے کا، نہیں تو وہ الرٹ ہو جائیں گے اور تیاری کر لیں گے اور اس طرح ہمارا سارا پلان فیل ہو جائے گا. تو یہ صحابی جو ہے یہ ڈر گئے کہ اگر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جا کر حملہ کرتے ہیں تو وہاں پر میرے بیوی بچے بھی ہیں، ان کو نقصان پہنچے گا. تو انہوں نے کیا کیا کہ چپکے سے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے ذریعے مشرکین مکہ کی طرف بھیجا. ان کی نیت بری نہیں تھی، ان کی نیت کیا تھی کہ جب میں ان کے ساتھ ہمدردی کروں گا، یعنی یہ راز ان کو بتاؤں گا، تو اس کے بدلے میں وہ کیا ہے، میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے. تو بات وہی آ گئی نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ، یعنی ذلت و عزت کا مالک کس کو سمجھا؟ ان لوگوں کو. حالانکہ صحابی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن انسان بھی ہیں، انسان ہونے کے ناطے ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے خبر دے دی کہ یہ جو آپ کے صحابی ہیں یہ اس طرح کا خط لکھ کر بھیج رہے ہیں مکہ کی طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ جس عورت کے ذریعے انہوں نے خط بھیجا اس کو پیچھا کرو. تو ان لوگوں نے پیچھا کیا اور اسے خط نکلوایا اور ان سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی امانت میں خیانت کیوں کی، کہ ایک یہ بات یہ امانت تھی نا، اس میں خیانت کیوں کی. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، بلکہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بیوی بچے محفوظ رہیں، اس لیے میں نے ایسا کیا. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ اور اس سے بری ذمہ ہے، اللہ اس سے راضی نہیں. کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جس سے مدد لیتا ہے، جس کا کھاتا ہے، پھر اس کا وفادار بھی بن جاتا ہے. ایک طرح سے اس پر اس کی ہر غلط صحیح بات ماننے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے. تو یہ دراصل ایمان کی حفاظت کے لیے کہا جا رہا ہے.
الا ان تتقوا منہم تقا، مگر یہ کہ تم ڈرو ان سے ڈرنا، یعنی دین کے معاملے میں اگر تم کو ان سے ڈر ہو کہ وہ تم کو نقصان پہنچائیں گے اور وہ کریں گے، تو ان سے ایک چال کے مطابق دوستی کی جا سکتی ہے، یعنی ان کے ساتھ اچھا رہا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو ڈرا رہے ہیں، تم خبردار کر رہے ہیں کہ بندوں کی دوستی میں اللہ کو نہ بھول جانا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر بیٹھنا، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ خلاصہ کیا ہے اس آیت کا کہ دنیاوی فائدے کے لیے دین مت بیچو، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے اور دین تمہارا باقی رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پلٹنا ہے۔ کافروں سے بالکل تعلق سے یہاں منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ ان سے نفرت کرو یا ان کے ساتھ وہ مت کرو، اور یعنی 3-4 چیزیں ہم لوگ پڑھیں گے ان سے تعلقات رکھنے میں۔ ایک ہے مساوات۔ مساوات کس مسارات، مسارات کس کو کہتے ہیں؟ مثلا یہ کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی کافر ہے اور وہ بھوکا ہے یا مصیبت میں ہے، تو اس کی مدد مت کرو انسانی ہمدردی کے ناطے۔ تو ہر ایک کی حاجت ضرورت، یعنی یہ منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ کا پڑوسی اگر کافر ہے اور وہ بھوکا پیاسا ہے اور وہ بری حالت میں، اب یہاں پر بالکل منع کر دیا گیا کہ ان سے کوئی دوستی ہی نہیں رکھنا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو بھوکا پیاسا مرنے دیا جائے گا، نہیں، آپ پہ ایک حق ہے انسانیت کے ناطے کہ اس کی مدد کی جائے، بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، اس کی حاجت پوری کرے، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، لیکن اس کو وہ کی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ مسارات۔ اور ایک ہے مزارات، ذات سے، کہ اگر ہمارے گھر کوئی کافر آئے تو اس کی مہمان نوازی ہم کریں گے۔ کوئی آ جاتا ہے کافر، اور تو اس کو پانی کے لیے پوچھیں گے یا اس کو بیٹھنے کی جگہ دیں گے یا اس کے ساتھ وہ کریں گے، نفرت نہیں کرنا ہے، یہاں پر نفرت نہیں سکھائی جا رہی ہے۔ جو غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلائی جا رہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ یعنی غیر قوم سے نفرت دلاتا، تو یہاں نفرت نہیں سکھائی جا رہی ہے، یہاں کیسی دوستی رکھنا اور کیسی نہیں وہ سکھایا جا رہا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانا کھلایا، اس کو بستر بچھایا، اور اس کو، تو اس نے یعنی بہت بھوکا تھا تو اتنا کھا لیا، اتنا کھا لیا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر وہ سویا تو گندگی کر دی، اور اب ڈر کے مارے کیا ہے، وہ چپکے سے نکل گیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ لیکن جاتے جاتے اپنی ایک زرہ جو ہوتا ہے نا، جو جیسے تیر کمان ہوتا ہے ویسے ایک زرہ ہوتی ہے جنگ میں استعمال کرنے، وہ چھوڑ کر چلا گیا تھا غلطی سے۔ جب اس کو وہ چیز یاد آئی تو تھوڑی ہی دیر میں واپس آیا کہ میں اپنی زیرہ چپکے سے جیسے نکلا ہوں چپکے سے زیرہ لے کر نکل جاؤں گا۔ تو جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بستر خود اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں، جو گندگی کر کے وہ گیا تھا اس کو اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ اتنا بڑا اعلیٰ اخلاق، اتنا بڑا ظرف سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس کوئی اگر ایسا کرے تو اس کو 10 بات سنا کر بھیجیں گے، لیکن یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا، نہ اس کو برا بھلا کہا، نہ یہ کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور کر کے تم چپکے سے نکل گئے، کم از کم مجھے بتاتے، کچھ بھی نہیں، بلکہ کہا کہ اپنی زرہ لے کر۔ تو وہ جانے سے پہلے کیا ہے کہ یا رسول اللہ، ایسا اچھا دین اور ایسا اچھا اخلاق میں چھوڑ کر کہاں جا سکتا ہوں، اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے کہ دین تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے اطوار، آپ کے معاملات سے۔ پھر اسی طرح تیسرا جو ہے معاملات، مثلا کوئی نان مسلم آپ کا بزنس پارٹنر ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی کا قرض تھا، یعنی آپ ان سے بھی لین دین کرتے تھے، آپ کی زرہ ان کے وہاں گروی تھی چند مٹھی کے عوض۔ تو بزنس پارٹنر ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے۔ مثلا یہ کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ کمپنی ہے جو نان مسلم ہے اور مسلم جا کر جاب کرتے ہیں، تو یہ ان کی ضرورت ہے، یہ اپنی خدمت ان کو دے رہے ہیں، وہ اس کے بدلے میں ان کو سیلری دے رہے ہیں، تو یہ منع نہیں کیا گیا ہے کہ نہیں، نفرت ایسی کہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا ہے، ان کے وہاں جاب بھی نہیں کرنا ہے، ان سے کوئی لین دین بھی نہیں رکھنا ہے، ان کی کوئی رسپیکٹ بھی نہیں کرنا، یہ ساری چیزیں نہیں، یہ غلط فہمی دور کرنا۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ موالات، یعنی ان کے کفر پر راضی رہنا،
ان پر ایسا بھروسہ کر لینا کہ یہ ہمارے دین کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور مودت گہری دوستی، ایسی گہری دوستی کہ ان کے طور طریقے، یعنی اتنی گہری دوستی، یہ سارے معاملات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن کیسی دوستی کہ اتنے زیادہ ان کے ساتھ مکس اپ نہیں ہو جاؤ کہ ان کے یعنی جو غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی تم کو اچھا لگ رہا ہے، تم ان کے مندروں میں جا رہے ہو، وہ فیسٹیولز میں تم کو بلا رہے ہیں اور تم ان کی حرام چیزیں بھی کھا رہے ہو اور ان کے ساتھ وہ کر رہے ہو، نہیں میری دوستی ٹوٹ جائے گی. تو یہ ایسی دوستی کے لیے منع کیا جا رہا ہے. باقی وہ چیز منع نہیں کی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ دلی دوستی مت رکھو، بلکہ ان کے ساتھ سارے معاملات کرو، لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے کہ ان کی وجہ سے دین میں کوئی بگاڑ آ جائے گا، دین میں کوئی فساد آ جائے گا، دین میں کوئی خرابی آ جائے گی، تو پھر ایسی دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی دل سے سامنے سے تو تم عداوت دکھا رہے ہو، خیر شر عداوت محبت، یا تم اس کو ظاہر کرو گے اپنی باتوں میں یا اپنے عمل میں، جانتے ہیں اس کو اللہ کو سب پتہ ہے کہ تم کس غرض سے کسی نان مسلم سے یا کسی غیر ایمان والے سے دوستی رکھ رہے ہو. اللہ کو وہ ساری چیزیں پتہ ہے. تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ ان سب چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 284 میں اور آل عمران آیت نمبر 5 میں سیم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. تو اللہ خیالات، افکار اور جو رموز، اسرار، ظاہر باطن سب کو جانتے ہیں. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اور بلکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر لہجہ، ہر ساتھ، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. زمین کے چپے چپے پر، سمندر کی تہوں میں بھی، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بھی، ہر جگہ اللہ سے رائی کے دانے کے برابر، بلکہ اس سے بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی قدرت ہر چیز میں کار فرما ہے. اس فرمان عالی شان سے لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں پڑھ کر اللہ کا غصہ خرید لیں، بلکہ جس سے اللہ کو عداوت ہے اس کے پاس بھی نہ جائیں. اللہ تمام باتیں جانتے ہیں اور اپنی سزا سے ہر ایک کو سیدھا کر سکتے ہیں، اگرچہ اس نے کسی کو ڈھیل دے رکھی ہو، مگر وہ مہلت بعد بھی پکڑ لیتے ہیں. اس طرح پکڑتے ہیں جیسے کوئی بڑی طاقت والا کسی کو پکڑے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد. اور وہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان سب چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں. اور جو ان آیتوں سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ دل کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جو سینوں میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں، جو دلوں میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں. تو بہت سے جیسے کہ اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دل صرف گوشت کا ایک ٹکڑا نہیں ہے جو خون صاف کرتا ہے یا سارے جسم کو خون پہنچاتا ہے، بلکہ جو سینوں کے اندر دل ہے اس کا سارا کردار ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ 30ویں پارے میں جو سورہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن جو کچھ سینوں میں ہے وہ نکال لیا جائے گا. یعنی دلوں میں جو کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ سامنے لا دیں گے. تو دلوں کی صفائی بہت ضروری ہے، کیونکہ جیسا دل ہم بنا کر رکھیں گے اسی کے ساتھ مریں گے اور اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لینا ہے، اور دل الٹ پلٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے ہم لوگوں نے جو دعا سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنا چاہیے کہ یعنی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی لیے بتا رہے ہیں کہ کیا بنے گا جس دن ہر شخص پائے گا جو اس نے عمل کیا ہوگا نیکیوں میں سے اپنے سامنے حاضر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نیکیاں قیامت کے دن کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوں گی. مثلا رشتہ داری جو ہے اس کو ایک اللہ تعالیٰ رحم کی شکل میں کھڑا کریں گے، جو تقاضا کرے گی کہ اللہ جو مجھے توڑتا تھا دنیا میں، اللہ آپ اس کو توڑ دیجئے.
سورہ بقرہ، آل عمران جو ہے، یہ دونوں صورتیں بادلوں کے سایوں میں، یعنی یہ بھی نیکی کا کام ہے نا، ان کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، ان کو اللہ تعالیٰ ایک شکل دیں گے. کیسی شکل ہوگی؟ کہ بادلوں کا سایہ ہوگا، یا پرندوں کا جھنڈ ہوگا، یا یعنی ایک سائبان ہوگا. اور قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک خوبصورت شکل دیں گے، جو قبر میں آئے گا ہمارا ساتھی بن کر. اب اس دوست سے جیسی ہمارے تعلقات ہوں گے، جیسی ہماری اس کے ساتھ محبت ہوگی، جیسا ہم اس کا حق ادا کریں گے، ویسے ہی اچھا خوبصورت شکل میں ہمارے ساتھ ساتھی بن کر آئے گا اور قیامت تک ہمارا ساتھ دے گا. کیونکہ قبر میں کوئی بھی اپنا نہیں جانے والا، اکیلے ہی جانا ہے. وہاں پر پھر یہ سارے نیک اعمال اور یہ قرآن کو اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت شکل دیں گے. پھر اسی طرح قیامت کے دن مومن جو صدقہ کیا کرتا تھا دنیا میں، اس کے لیے وہ صدقہ سائے کی شکل میں آئے گا. تو کیا پتہ چلا ہے کہ ما عملت من خیر محضرہ، جتنے بھی اچھے عمل کیے گئے ہوں گے، اس کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی شکل میں لائیں گے اور اس کے سامنے پیش کریں گے. جیسے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اسی طرح ایک کھجور جو اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ ایک کھجور کو احد پہاڑ کے برابر بنا دیں گے اور وہ دیں گے. وما عملت من سوء، اور جو کوئی برا عمل کرے گا، گناہگار ہوگا، اس کا گناہ سامنے لایا جائے گا، مگر مومن کے گناہ یا برے عمل چھپا کر ان سے پوچھے جائیں گے، سب کے سامنے پیش نہیں کیے جائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ کیا کریں گے کہ پوچھیں گے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے نیک و بد عمل کے ساتھ موجود ہوگا. جیسے سورہ قیامہ کے فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن انسان کو آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے تمام عملوں سے آگاہ کر دیا جائے گا. اچھے عمل دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے گا، اور برے عمل دیکھ کر رنج ہوگا اور اسی اداسی چھا جائے گی، اور تمنا کرے گا کاش دنیا میں ان سے بیزار ہوتا اور یہ اس سے بہت دور ہوتے. جس شیطان نے دنیا میں اسے گناہوں کی جرات دلائی تھی، اب کیا کر رہا ہے کہ اس کے بارے میں بھی یہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ یہ میرا عمل جو ہے برا کیا ہوا وہ مجھ سے دور ہو جائے. جیسے سورہ زخرف آیت نمبر 38، یا لیت بینی و بینک، اے آج میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بدترین ساتھی ہے. پھر بطور تاکید دھمکی کے فرمایا کہ اللہ تمہیں اپنے عذابوں سے ڈرا رہے ہیں. پھر اللہ نے اپنے بندوں کو امید دلائی تاکہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ اللہ بندوں پر کمال مہربان ہے. یعنی جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر دنیا میں رہنے والے، جینے والے ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اچھا معاملہ کریں گے، بھلائی کا معاملہ کریں گے. لیکن جو برا عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. کیونکہ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، جو چاہے کیے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ واللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں. جیسے کہ سورہ زخرف میں برے دوست جس کی دوستی میں برے کام دنیا میں کیا کرتا تھا، قیامت کے دن انسان حسرت کرے گا کاش میرے اور میرے دوست کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا. واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تو بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، لیکن بالعباد، اپنے بندوں کے ساتھ، اپنے بندوں کے لیے. کون ہے اللہ کے بندے؟ جو اللہ کی مان کر چلتے ہیں، جو اللہ کو مان کر چلتے ہیں. تو ٹائم ہو گیا ہم لوگ کے لیے. یہ آیت جو ہے ایک یا دو آیت باقی رہ گئی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو. محبت کیا چیز ہے؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اگر اللہ سے محبت ہے تو انسان اس کی طرف کھینچتا چلا جائے گا. تو اللہ سے محبت کرنے والے اللہ کے ناراض کرنے والے کاموں سے نفرت کرتے ہیں. جیسے دعا کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل الذی یبلغنی الی حبک. اور اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی.
پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، کیونکہ ہمارا کلمہ ہی مکمل نہیں ہوتا اگر ہم صرف لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھیں۔ ہمارا کلمہ ہی جب مکمل ہوگا جب یہ دونوں چیزوں کا ہم اقرار کریں کہ اللہ کو مانیں گے، اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، ان کے ہر طریقوں کو اپنائیں گے، ان کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول کی اتباع سے کیا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو۔ رسول سے محبت اور اتباع کرنے کے دو فائدے ہیں، نمبر ایک اللہ کی محبت ملے گی، نمبر دو اللہ تمام گناہ بخش دیں گے، کوتاہیاں غلطیاں معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والے مہربان ہے۔ تو اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے کہ قرآن سے محبت، یعنی جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ کیا ہے، قرآن پڑھے گا، اللہ کا کلام سننا چاہے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں، اس کے میسیجز، اس کے کال کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک کال ہے، ایک بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ پھر قرآن کی محبت کی علامت کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی، اس رسول سے بھی ہم محبت کریں گے جس پر قرآن نازل ہوا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت کیا ہے کہ آپ کی سنت کی اتباع کریں گے، آپ کی سنت پر عمل کریں گے۔ اور یہ ساری محبت کیا ہے، یہ ساری چیز کرنے کی علامت کیا ہے کہ ہم کو آخرت سے محبت ہے، کہ آخرت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہونی ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اور کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں پھر بے شک اللہ نہیں پسند کرتے کافروں کو۔ اللہ سے تو محبت کے دعوے مگر رسولوں کی اطاعت نہیں کریں گے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں نا، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم اسی کو مانیں گے، ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ تو یہ آیت ہر دعوے دار محبت رسول کے لیے فیصلہ کر دیتی ہے، خصوصاً اس کے لیے جو آپ کے طریقے سے انحراف کرتا ہے، یہ شخص جھوٹا ہے جب تک اپنے تمام اقوال و افعال میں شریعت محمدیہ کی پیروی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے دین میں نہیں ہے، وہ عمل ریجیکٹ ہے، مردود ہے۔ اسی وجہ سے بتایا گیا کہ اللہ کی محبت کا معیار کیا ہے، اتباع رسول ہے۔ اتباع رسول پر طلب سے زیادہ اجر ملے گا۔ بندوں کی دوستی سے اللہ کی دوستی بہت زیادہ مفید ہے۔ بعض لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محب ہیں، اللہ نے یہ آیت اتار کر ان کی محبت آزمائی ہے کہ اچھا محبت، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ کے رسول نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اللہ کے لیے محبت و عداوت ہی دین ہے۔ اللہ اپنے رسول کی اتباع کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں کے گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ معافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نصیب ہوگی۔ ہر شخص کو حکم ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تو اللہ کا محبوب نہیں بنے گا، کیونکہ مخالف رسول کافر ہے اور اللہ کو کافروں سے محبت نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ کتاب و سنت کی مخالفت کفر ہے، اور ایسا شخص اللہ کا دشمن ہے، گو وہ اپنے آپ کو اللہ کا دوست سمجھتا ہو۔ اللہ کی محبت حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی نہ کی جائے۔ خاتم الانبیاء امی ہیں اور تمام جنوں اور انسانوں کی طرف اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ کی یہ شان ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں انبیاء بلکہ رسول بلکہ اولو العزم پیغمبر بھی آ جائیں تو انہیں بھی آپ کی اطاعت کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا، اور وہ بھی آپ کا دین قبول کیے بغیر اللہ کی محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے، وہ آئیں گے تو صحیح، اپنی عمر کو جو باقی ہے ان کی وہ پورا کرنے، اور جو مشن جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو سونپا ہوگا اس کو پورا کرنے کے لیے، لیکن شریعت کس کی فالو کریں گے، اتباع کس کی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو ہمارے لیے دو چیزیں ہیں کہ اللہ سے محبت کا اگر دعویٰ ہے تو فاتبعونی، پیروی کرو میری، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے، اور ہر اس عمل کی محبت جو ہم کو اللہ کے قریب کرنے والی ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی محبت کا جو تقاضا ہے کہ ہم ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے
ہر وہ کام سے گریز کریں جو انہوں نے نہیں کیا اور جو ناپسند کیا ہے، ان سارے کاموں سے ہم بچیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو استقامت نصیب کرے، قرآن سے ہم کو جوڑے رکھے اور ہماری کوششوں کو قبول کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔